معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جشن شاہ شرافت و 17ویں اجتماعی نکاح میں خانقاہ ثقلینیہ و آستانہ عالیہ شرافتیہ کی جانب سے ہم آپ تمام حاضرین کا دل کی اتح گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ اتنے سالوں سے اصلاح امت اور خدمت خلق کے فلاحی کام انجام دینے کے بعد یہ خانقاہ و آستانہ محتاج تعارف تو نہیں ہے، پر بے شمار لوگوں کا ہر دن اس قافلہ خیر سے جڑنا ہمیں اطلاعات کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ ہم ہمارے اکابرین اور کار خیر کے متعلق ہم سے جڑنے والوں کو متعارف کرائے۔ حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شعار رہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرا بندہ کثرت عبادات سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور وہ میرا بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم آج ایسے ہی اللہ کے ایک برگزیدہ و مقرب ولی حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کے جشن کو اس انداز میں منانے اکٹھا ہوئے ہیں کہ اس میں ذکر اللہ، ذکر رسول اور ذکر اولیاء اللہ بھی ہو اور اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی ہو۔ بریلی شریف کے محلہ شاہباد میں واقع آستانہ عالیہ شرافتیہ 1950 سے مرجع خلائق ہے، اور اللہ کی بے شمار مخلوق اپنی دنیاوی فلاح و اخروی فیضیابی کے لیے اس آستانے سے منسلک ہے۔ حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت اپنی روزے دار والدہ کی بطن سے بروز جمعۃ الوداع بوقت اذان ثانی ماہ رمضان المبارک کے 27ویں روزے کو بدایوں شہر کے قصبہ ککرالہ میں ہوئی۔ آپ کے نانا حضور حضرت غلام یاسین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ککرالہ کی قدیم جامع مسجد کے خطابت و امامت، درس و تدریس کے ساتھ زہد و تقوی کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، انہی امور کو اپنے بیٹے اور قبلہ شاہ شرافت علی میاں کے والد حضرت غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ورثے میں منتقل کیا، لہٰذا اطاعت خداوندی و اتباع رسول کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب کی رضا و خوشنودی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا یہ خاندانی شعار رہا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس کی مصروفیت کے ساتھ حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کا محاسبہ، مجاہدہ، مراقبہ و مشاہدہ کی کاوش و عمل انہیں احسان کے اعلیٰ منازل کے قریب لے جا رہی تھی۔ اسی وقت ایران کے خراسان سے گلاب نگر بریلی
تشریف لائے ہوئے مرشد برحق حضرت قبلہ شاہ بشیر میاں صاحب رضی اللہ عنہ سے جون 1926 میں بیعت کا شرف حاصل ہوا، اور 10 سالوں کی صحبت و مجاہدے کے بعد اجازت و خلافت سے انہیں نوازا بھی گیا اور خانقاہ کا اہم رکن بھی منتخب کیا گیا۔ سلوک الی اللہ کی راہ کے اس مسافر نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی اتباع کو بنا لیا، اور اس کے لیے سادگی، شب بیداری، قناعت رزق، ترک آرام، اللہ کی راہ میں لٹانا، ہمیشہ لنگر کا اہتمام، مخلوق کی رہنمائی و حاجت روائی جیسے صوفیانہ کردار کا مظہر بن کر خدمت دین و خدمت خلق کو انجام دے رہے تھے۔ سلوک کے راستے میں اپنے عزیز فرزند اور اپنے خلیفہ صوفی باصفا حضرت قبلہ شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اس دار فانی سے رخصت پر صبر بھی کرنا پڑا۔ حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ککرالہ شریف میں عقیدت مندوں کے لیے باعث فیض و رحمت ہے۔ حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے 5 سال قبل بعد نماز جمعہ بزرگوں کی موجودگی میں اور حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر قلیری و حضرت شاہ بشیر میاں قبلہ رضی اللہ عنہم کے روحانی فیضان سے ایک جم غفیر کے سامنے اپنے پوتے اور موجودہ صاحب سجادہ حضرت شاہ محمد ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کو اجازت و خلافت سے نواز کر اپنی خانقاہ ان کے سپرد کیا، اور آپ مستقل عبادت و استغراق کی کیفیت میں چلے گئے۔ شرافت ہی شرافت تھی مکمل زندگی جس کی، اسی پر دنیائے شرافت اب بھی ناز کرتی ہے۔ 10 ربیع الاول شریف کو بعد نماز عشاء حضرت قبلہ شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے اور اس فانی دنیا سے رحلت فرمائی۔ پیر و مرشد حضرت شاہ محمد ثقلین المعروف میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت سے قبل حضرت قبلہ شاہ بشیر میاں رضی اللہ عنہ نے حضرت شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کو اپنی دستار عطا کی اور فرمایا کہ آپ کے گھر حضرت شاہ شجاعت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جو بیٹا ہونے والا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ 19 ربیع الثانی 1366 ہجری کو جب میاں حضور کی ولادت ہوئی تب فرمان کے مطابق قبلہ بشیر میاں کی مبارک دستار کا پہلا لباس میاں حضور نے زیب تن فرمایا۔ میاں حضور نے اردو، فارسی، عربی میں تعلیم کے ساتھ خانقاہ میں اپنے مرشد سے علوم ظاہر و باطن اور سلوک و تصوف کے اسرار و رموز حاصل کیے، اور سلسلہ عالیہ شرافتیہ مجددیہ قادریہ کی تبلیغ و اشاعت میں انتھک محنت کی۔ خانقاہ میں ایک چھوٹی مگر جامع لائبریری جو مخطوطات سے لبریز ہے ان کی علمی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ میاں حضور زید مجدہ نے نہ صرف شہروں اور قصبوں میں بلکہ ملک کے کئی جنگلات جہاں جانا بھی خطروں سے خالی نہیں ان میں بھی جا کر دین کی دعوت و تبلیغ کی، اور بہت ساری اللہ کی مخلوق انہی کاوشوں کی بدولت اصلاح احوال و عقائد سے آراستہ ہے۔ خانقاہ کے تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اکثر 5 وقتہ نمازوں کی اور ہمیشہ عیدین و جمعہ کی امامت فرماتے ہیں۔ ایک قائد و روحانی پیشوا کی فکر
خانقاہ کی روح ہوتی ہے۔ اس بات پر اللہ کا بے شمار شکر و احسان ہے کہ یہ اصلاح امت اور خدمت خلق کا سفر اپنی پوری طاقت و وسعت سے بڑی تیزی سے میاں حضور زیدہ مجدہو کے زیر قیادت طے ہو رہا ہے۔ خانقاہ کا لنگر تو بہت مشہور ہے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تمام اعمال صالحہ میں کھانا کھلانے کو زیادہ پسند فرمایا ہے، اور کیوں نہ ہو سب سے پہلے مدینہ منورہ میں لنگر شروع کروانے والے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی اسی سلسلے کے امام ہیں، اور سلسلے کے ایک اور عظیم بزرگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے نیکیوں کے دفاتر پلٹ پلٹ کے دیکھے، ہمیں سب نیکیوں میں کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے قائد و مرشد فرماتے ہیں کہ امت کے موجودہ حالات اور تنزلی کا واحد سبب تعلیم کا فقدان ہے۔ حصول و فروغ علم واحد ذریعہ ہے امت کو پسماندگی کی دلدل سے باہر لانے کا۔ ہر ترقی یافتہ کہلانے والی قوم ہمارے مصادر اصلیہ سے استفادہ کر کے کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ اسی ضمن میں قبلہ پیر و مرشد نے فروری 2022 میں ممبئی کے ایک تاریخی اجلاس میں دارالثقلین فاؤنڈیشن کا اجراء کیا، جس میں دینی و عصری تعلیم کا معیاری اہتمام کا منصوبہ عمل میں آ رہا ہے۔ علوم قرآن مع حفظ و قرات، حدیث، فقہ، تصوف کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم میں ہر اسٹریم کے ڈگری کالج تک مختلف شعبہ جات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ادارے پورے بہترین بنیادی ڈھانچے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور ماڈرن نیچرل ریزیڈینشل اور سپورٹس کمپلیکس کے ساتھ وجود میں آئیں گے۔ خانقاہ کی جانب سے آستانے کے قریب ایک شاہ شرافت چیریٹیبل ہاسپٹل 1987 سے قائم ہے، جس میں بلا تفریق مذہب و ملت بیماروں کو صرف 5 روپے میں چیک اپ، ایکس رے، انجیکشن کے ساتھ دوا اور ٹیبلٹس کی خوراکیں بھی دی جاتی ہیں۔ اسی طرز پر اور علاقوں میں بھی خانقاہ سے جڑے افراد اپنی کمیٹی کے ذریعے ایسے ہاسپٹلز قائم کر کے اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کی خدمت کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں فری میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہر وقت خانقاہ سے جڑے افراد بلا کسی شور یا اعلان کے مستحقین تک گھر کے تمام اشیاء بالخصوص اناج وغیرہ ان کے گھر پہنچایا کرتے ہیں۔ فسادات کے وقت، کووڈ لاک ڈاؤن کے وقت آستانہ شریف سے بریلی میں اور ملک کے مختلف حصوں میں شہر و قصبے میں تقسیم اناج و دیگر ضروری اشیاء فی سبیل اللہ کیے جاتے رہے۔ استقبال ماہ رمضان کے تحت رمضان اور عید کے لیے ضروری اشیاء بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ غریب طلباء کی ایک لمبی فہرست ہے جن کی آستانے سے منسلک کمیٹی اور اکیڈمی تعلیم میں پوری مدد کرتی ہے۔ سال کے آغاز میں بہت سارے مقامات پر کتابیں اور یونیفارمز بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وومن ایمپاورمنٹ کے ذریعے عورتوں کی کفالت میں انہیں سینکڑوں سلائی مشین ہر سال تقسیم کی جاتی ہے جس سے وہ خود کما سکے۔ سردیوں کے ایام میں ملک بھر کے تمام یونٹس راتوں کی تنہائیوں میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے اس کی مخلوق میں بلینکٹس، لحاف اور کپڑے تقسیم کرتے ہیں۔ فساد کے متاثرین یا قدرتی آفتوں کے متاثرین تک بھی
امدادی قافلے تعاون کے لیے جاتے ہیں اور انہیں پھر سے اپنا گھر بسانے میں حتی الامکان پوری مدد کرتے ہیں۔ پچھلے سال کوکن کے سیلاب میں جو کام پلاننگ کے ساتھ ممبئی یونٹ نے کیا، وہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے سب کے سامنے ہے اور حکومت کے ذریعے بھی اس کام کو سراہا گیا ہے۔ آج معاشرے میں بیجا اسراف، غیر شرعی امور، فضول رسمیں اور لین دین کی وجہ سے غربا کی لڑکیاں جوانی کی دہلیز پر دستک دیتے ہی والدین کے لیے فکر کا سبب بن جاتی ہے۔ نکاح جیسی عظیم سنت کو اس معاشرے نے اتنا دشوار کر دیا ہے کہ بچیوں کے رشتے اور شادی یہ ایک عام انسان کے لیے بہت کٹھن کام ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ان بچیوں کی کفالت کے لیے میاں حضور زید مجدہ جیسی شخصیت کا انتخاب کیا، جن کے ذریعے آج 17 سالوں سے پورے ملک میں مختلف مقامات پر ان مستحقین کی بچیوں کے شاندار اجتماعی نکاح کا اہتمام ہوتا ہے۔ بریلی، ممبئی، رامپور، بدایوں، مراد آباد، جھانسی، بھوپال، سورت اور دیگر کئی مقامات پر اس کا ہر سال اہتمام ہوتا ہے اور بچیوں کے گھر آباد ہوتے ہیں۔ خانقاہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں انسانوں کے جسم اور روح کو سنوارنے کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے ذریعے انسان کے قلب کو مزکہ کیا جاتا ہے اور ذکر خفی یعنی اللہ کے ذریعے اسے قرب الہی حاصل کرنے کے راستے پر گامزن کیا جاتا ہے۔ پورے عالم میں خانقاہوں کا ایک تسلسل رہا ہے اور ہر ایک اپنی حسب استطاعت تبلیغ دین اور خدمت خلق کے کام انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس پرفتن اور نفرتوں کو عام کرنے والے دور میں خانقاہیں بلا تفریق مذہب و ملت چار سو امن و سلامتی کو قائم کر رہے ہیں۔ ساری خانقاہوں کے اتحاد کے داعی بھی پیر و مرشد شاہ محمد ثقلین میاں حضور ہی رہے ہیں، جنہوں نے ملک کی تمام خانقاہوں کو ساتھ لے کر 2 مرتبہ عظیم الشان مشاہق طریقت کانفرنس کا اہتمام آستانہ شرافتیہ کے تحت بریلی شریف کے وسیع و عریض اسلامیہ انٹر کالج گراؤنڈ میں کیا، جن میں بہت سارے تجاویز پر لاہ عمل طے کیا گیا۔ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مثل شرکا نے حاضر ہو کر پیر و مرشد کی فکر اور اتحاد خانقاہ کا ساتھ دیا۔ حضرت شاہ شرافت علی میاں رضی اللہ عنہ کے 50ویں سالانہ عرس میں بھی 2 روزہ عظیم الشان اجلاس کا اہتمام گورنمنٹ انٹر کالج گراؤنڈ بریلی میں ہوا، جس میں ملک کے ہر خطے نے اپنی نمائندگی درج کرائی۔ تبلیغ دین کے لیے مسلسل دقتوں بھرا طویل سفر اور اللہ کے مخلوق کی خدمت، یہ پیر و مرشد میاں حضور کا شعار زندگی ہے۔ قابل ذکر امر یہ بھی ہے کہ آج تک آستانہ و خانقاہ کی جانب سے کبھی کسی چندے کا اعلان نہیں ہوا، نہ جھولیوں اور غلقوں کے ذریعے رقوم جمع کیے گئے۔ جب بھی کسی کام کا منصوبہ بنتا ہے تو مرشد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام پیر بھائی تن من دھن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اللہ کی غیبی امداد شامل ہو کر ہر کام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ آئیے اختتام پر ہم ان کے اور ہمارے اکابرین کے کچھ اقوال زرین جو بنیادی تعلیمات اسلام بھی ہے انہیں دہرا کر اصلاح امت اور خدمت خلق کے عزم مصمم کی تصدیق و تجدید بھی کرتے ہیں۔ 1. مومن وہ ہے جس سے دوسروں کے مال و جان محفوظ ہو۔ 2. زمین والوں پر رحم کرو،
آسمان والا آپ پر رحم فرمائے گا۔ 3 ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ 4 انسانوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ 5 اول تو لالچ نہ کر، کوئی پیش کرے تو منع نہ کر، مل جائے تو جمع نہ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ 6 دین کلیتاً ادب ہے۔ 7 ایمان کو حتمی اور یقینی بنانے کا نام تصوف ہے۔ 8 نیکیاں نہ کر پاؤ تو کم از کم گناہ نہ کرو۔ 6 گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ 10 خدا طلب آرام طلب نہیں ہو سکتا، اور آرام طلب خدا طلب نہیں ہو سکتا۔ 11 ہماری خانقاہ میں آنے والے کا مذہب نہ پوچھو، اس کی ضرورت پوچھو۔ 12 کامل پیر اپنے مرید کے دلوں کے حالات بہتر بنا کر اسے اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ 13 ایک در کے ہو جاؤ اور وہ در مضبوطی سے پکڑو۔ 14 اہل اللہ کی صحبت میں ایک وقت بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ آئیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.sakalainfoundation.org دیکھیں۔ پیر و مرشد قبلہ میاں حضور کے آفاقی پیغام سن کر اس ڈاکیومنٹری کا اب اختتام کرتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری کو پیش کرنے میں خانقاہ ثقلینیہ، آستانہ عالیہ شرافتیہ مجددیہ قادریہ کے تمام یونٹس، بالخصوص حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا، دارالثقلین فاؤنڈیشن، ثقلینیہ چیریٹیبل ٹرسٹ، الثقلین فاؤنڈیشن، شاہ ثقلین فاؤنڈیشن، محبان شاہ ثقلین، ان تمام کمیٹیوں نے بہت تعاون کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے پیر بھائیوں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ آستانے کے تعلق سے کوئی کار خیر کا معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے تن، من اور دھن سب سے از خود حاضر ہوتے ہیں۔ آستانہ ان کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کے لیے کہتا ہے کہ آپ اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان اچھے کاموں میں بہت سارے کام ہیں، اس میں ایک نکاح کا بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کافی دنوں سے۔ جگہ بہ جگہ تھوڑے سے پیر بھائی جن کو اللہ نے باحیثیت کیا ہے اس میں شامل ہو کر از خود بغیر کسی چندے بندے کا اعلان کیے یا چندہ مانگے آپس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے اکٹھا کر کے یہ کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اکیڈمی ہے وہ بہت سے کام ایسے جیسے کہ سلائی کی مشینیں وغیرہ تقسیم کرنا، یا پھر اسپتالوں میں جو لوگ غریب ہیں وہ اتنا علاج وغیرہ نہیں کرا سکتے ہیں تو ان کے لیے دواؤں کا انتظامات بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے وغیرہ کے بھی بہت جگہوں پر لوگوں نے اپنے ان کے روزینے یا مہینہ داری باندھ دیے۔ اس کے علاوہ بچوں کی فیس وغیرہ کے بھی انتظام کرتے ہیں یہ لوگ۔ مگر میری کوشش یہ ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو، اور اس کے علاوہ اس وقت ہم لوگ جو ایک پروگرام چلا رہے ہیں وہ اس پہ چلا رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے معاملے میں قوم کو آگے بڑھائیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ اور ان کی تکلیفیں دور ہوں۔ ہمارا تو یہی ہے کہ سب لوگ مل جل کے رہیں، ملک میں امن اور شانتی قائم رکھیں،
सब अल्लाह की मखलूक है, उसके बंदे हैं, आपस में मिलजुल कर रहें सब लोग, कोई किसी का तरह का भेदभाव इस सिलसिले में नहीं होना चाहिए। हम अपने भाइयों से भी हमेशा जहाँ जाते हैं यही कहते हैं कि जिससे मिलो बिल्कुल अपने मज़हब के हिसाब से मिलो। मज़हब किसी को कोई नफ़रत की और किसी तरह की भेदभाव की तालीम देता ही नहीं है। यही हमारा पैगाम है, सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की खिदमत करें। इस्लाम ने तो पड़ोसी के इतने हुकूक बताए हैं कि अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा किसी कौम का है, मुसलमान कौम को ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल से, इरशादात से ये ज़ाहिर होने लगा था, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को जायदाद में और तमाम चीज़ों में हकदार फरमा दें। कोई इसमें तफरीक की बात नहीं थी कि कोई पड़ोसी हो उसके साथ सलूक करो, किसी कौम का हो, किसी मज़हब का हो। यही सूफियों की और आस्थानों की तालीम रही है। यही हमारा सबसे कहना है कि सब लोग जो है अल्लाह की मखलूक हैं, उससे सबसे मिलजुल कर ही हमेशा ज़िंदगी गुजारो। और अल्लाह अपने फजल करम से उनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनकी इताअत नसीब फरमा, अपने अहकामात हमारी लिए आसान, उनकी बजावरी आसान फरमा। अल्लाह अपने फजल करम से हमारी इन कोशिशों को, काबिशों को कबूल फरमा।